السلام علیکم ناظرین کرام اور عزیز طلباء اور طالبات، آج ہم ترجمۃ القرآن جماعت دہم کے سلسلے میں حل شدہ ماڈل پیپر کریں گے۔ یہ ماڈل پیپر ہے، اس کے کل نمبر 50 ہیں اور پہلا حصہ اس کا معروضی ہے۔ ہر سوال کا 1 نمبر ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، الانعام کا معنی ہے مویشی۔ سورۃ الشورى میں باہمی معاملات سے متعلق مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے، مشاورت کی۔ سورہ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے ابدی۔ منکرین حق نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا مکر و فریب۔ فرعون کی قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے مومن۔ سورہ زمر میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے ہجرت کی۔ اصحاب کہف غار میں سوئے رہے 309 سال۔ کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا کہلاتا ہے احسان۔ وادی ہجر میں آباد تھی قوم سمود، اور اس کا MCQ نمبر 10 ہے، وہ خصوصی احکام جو سورہ ابراہیم میں مذکور ہیں، نماز پڑھنا اور فرض کرنا۔ حصہ دوم انشائی ہے، مختصر سوالات ہیں اس کے ہم مختصر سوالات اور جوابات کرتے ہیں۔ کوئی سے 5 سوالوں کے مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ سورۃ المؤمنون میں مومنین کی بیان کردہ 2 صفات تحریر کریں۔ مومنین اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اور بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل تحریر کریں۔ مشرکین کے معبود روز قیامت ان سے اظہار براءت کر دیں گے۔ کفار یہ بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دعوت دین کے کوئی سے 2 اصول تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، اور اگر بحث کی ضرورت پیش آ جائے تو اس طریقے سے بحث کی جائے جو بہترین ہو۔ واقعہ معراج کے بارے میں مختصراً تحریر کریں۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے انتہائی قلیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، سدرۃ المنتہی اور لامکان کی سیر کروائی۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، جنت، دوزخ اور عرش کرسی کو دیکھا۔ سوال نمبر 6 ہے، سورہ ابراہیم کا مختصر تعارف بیان کریں۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے اور یہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ ہود میں بیان کیے گئے 2 احکام لکھیں۔ سورہ ہود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پر صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت سے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں، ظالموں سے اعراض برتیں۔ سوال نمبر 8 ہے، سورۃ النحل میں کن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ پہلا گروہ منکرین حق کا ہے، دوسرا گروہ اہل ایمان کا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کا معنی لکھیے۔ ہر معنی کا 1 نمبر ہے۔ الکبر بڑھاپا، خالدون ہمیشہ رہیں گے، افلح فلاح پا گئے، احسنو زیادہ اچھا، لا تبذر فضول خرچی مت کرو، فیہا اس میں، انہو بے شک وہ لوگ، الفؤاد دل۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا با محاورہ ترجمہ لکھیں۔ اس میں سے بھی 5 دیے گئے ہیں، 3 کرنے ہیں آپ نے، اور ہر ترجمے کا نمبر ہے 5۔ پہلا سوال ہے، اس کا ترجمہ صفحہ نمبر 7 پر ملاحظہ کریں۔ دوسری آیت کا ترجمہ صفحہ نمبر 72 پر، تیسری آیت کا ترجمہ صفحہ نمبر 83 پر، چوتھی آیت کا صفحہ نمبر 97 پر، اور 5ویں آیت کا ترجمہ صفحہ نمبر 121 پر ملاحظہ کریں۔ 5واں سوال جو ہے یہ لانگ کویسچن ہے۔ درج ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر نوٹ لکھیں اور یہ 10 نمبر کا ہے۔
سورہ انعام تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین، صفحہ نمبر 3 پر ملاحظہ کریں. اور سوال نمبر 2 سورہ کہف، تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین، اس کا جواب صفحہ نمبر 92 پر ملاحظہ کریں.